قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وفی روایت ومسلمہ. محترم سامعین کرام، علماء کرام، بہت ہی مبارک وقت ہے، مبارک گھڑی ہے یہ. ہم ایک ایسے کام کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کی ضرورت ہر جگہ ہے. علم دین کا حاصل کرنا ہر ایک پہ ضروری ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اتنا علم کہ جس سے حلال اور حرام کا پتہ چلے، نماز کیسے پڑھیں، ضروری چیزیں کیا ہیں، کن چیزوں سے نماز خراب ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز صحیح ہوتی ہے، زندگی کیسے گزاریں، شادی کیسے کریں، بچے پیدا ہوں تو اس کے لیے کیا طریقہ، کیسے نام رکھیں، کس طرح اذان دیں. یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اتنا علم سیکھنا کہ جس سے اپنی زندگی گزار سکیں شریعت کے مطابق، اتنا علم سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. عالم بننا، اس میں مہارت پیدا کرنا، مفتی ہونا، یہ سب کی ذمہ داری نہیں ہے. گاؤں میں کچھ لوگ ہوں جو اسپیشلسٹ بنے، یعنی مفتی بنے، عالم بنے، کچھ لوگوں کی ذمہ داری. پورے گاؤں میں کچھ لوگ حافظ ہوں، یہ ضروری ہے، لیکن ہر ایک حافظ ہو یہ ضروری نہیں. ہاں، ہر مسلمان کے سینے میں اتنا قرآن ہونا ضروری ہے جس سے آپ کی نماز صحیح ہو جائے. کم سے کم 10 صورتیں یاد ہوں، علم تر کیفہ سے لے کر کے سورہ ناس تک، کہ جس کے اوپر اگر آپ کو یہ صورتیں یاد نہیں ہوں گی تو نماز کیسے پڑھیں گے. سورہ فاتحہ یاد ہو. تو علم حاصل کرنا اتنا کہ جس سے اپنے حلال کا، حرام کا، واجب کا، فرض کا، سنتوں کا پتہ چل جائے. اور ہر چیز میں، صرف نمازی کے لیے نہیں، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے. ایک طرف تو یہ چیز ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ مرد کتنی پڑھا ہوا ہو، لیکن اگر اس کے گھر میں اس کی گھر والی اگر پڑھی لکھی نہیں ہے تو بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی. مرد باہر رہتا ہے کمانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، اس کو باہر کبھی سفر کرنا پڑتا ہے. بچے گھر میں ہوتے ہیں، ماں کے ساتھ ہوتے ہیں، بچے بھی بچیاں بھی. تو اگر گھر والی اگر دیندار ہوگی، پڑھی لکھی ہوگی، دنیاوی علم بھی ضروری ہے لیکن اس سے پہلے دینی علم ضروری ہے. تو اگر گھر میں بچیاں اور گھر والی پڑھی ہوں گی تو وہ اپنے بچیوں کی بھی تربیت کریں گی، اپنے بچوں کی بھی پرورش کریں گی اور ان کو دین سکھائیں گی. تو پہلا مدرسہ حدیث کے مطابق بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. ماں کی گود سے بچے سیکھتے ہیں اچھی اور بری چیزیں، تربیت وہاں سے لے کر چلتے ہیں. بعد میں چل کر کے راستے الگ الگ ہوتے ہیں. 7 سال کے بعد پھر باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب اس کو تعلیم دلائے، اعلیٰ تعلیم دلائے، دنیاوی تعلیم دلائے، دینی تعلیم دلائے. لیکن 7 سال کی عمر تک زبانی مدرسہ چلتا ہے جس کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو آج کل کا فیشن ہے کہ چھوٹے سے بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں. ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ 7 سال سے پہلے نہ کوئی دینی تعلیم ہے، نہ کوئی دنیاوی تعلیم تحریری شکل میں نہیں ہے، ساری چیزیں زبانی ہیں. بچے گھر میں ماں کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے تو بچے ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کھیلتے بھی رہتے ہیں، سجدے میں جاتی ہیں، پیٹھ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، وہ ان کو اسی میں مزہ آتا ہے. یہیں سے سیکھتے ہیں. وہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، دیکھتے ہیں گھر میں سب لوگ روزے سے ہیں، بچے بہت خوشی خوشی روزہ رکھتے ہیں. تو یہ زبانی مدرسہ چلتا ہے بچوں کا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو ہلکی پھلکی پٹائی بھی کر دیا کرو. تو نماز سب سے بڑی عبادت ہے اور اس کا حکم ہو رہا ہے 7 سال کی عمر میں. تو گویا اس سے پہلے کوئی تعلیم کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ گھر کی تعلیم ہے زبانی. تو موجودہ زمانے میں بچوں کنڈر گارڈن اور LKG
اور کہاں کہاں بھیج دیتے ہیں, کہتے ہیں بچے پیچھے رہ جائیں گے. جذبہ بڑا اچھا ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر بچے اتنی امنگ سے بچپن میں بھیجتے ہیں اور 10ویں آتے آتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. مسلمان کے بچے پڑھتے کہاں ہیں؟ مسلمان کے بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور اگر آج آپ نے BA کر لیا تو کچھ بھی نہیں کیا. یہ تو کمپٹیشن کا زمانہ ہے. MA IA PhD کیا تب جا کر کے کہیں کوئی آپ کی کوئی گنتی ہوگی معاشرے میں, سماج میں, سوسائٹی میں. 10ویں کیا, 12ویں کر لی, کچھ بھی نہیں کیا. تو ایک طرف دیکھیے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس سردی کے موسم میں مائیں بستہ لاد کر کے اسکول بھیج دیتی ہے, جبکہ اس کی عمر ابھی پڑھنے کی نہیں ہے. تو زمانے کا فیشن آپ نے اختیار کیا. اور جب پڑھنے کا زمانہ آیا کہ 12ویں کے بعد پڑھے, تو اس وقت کہتے نہیں اب بچہ جو ہے کمائے گا. کیا کمائے گا؟ کھیتوں میں کام کرے گا, مزدوری کرے گا. دنیا میں جینے کے لیے تو آپ کو اعلیٰ تعلیم چاہیے, اور دنیا اور دین دونوں کو صحیح کرنے کے لیے دینی تعلیم چاہیے. اسکول میں اخلاقیات کی تعلیم تو نہیں ہوتی نا, وہاں تو آپ کو سکھایا جاتا ہے کیسے کمائیں, اس کی تعلیم ہوتی ہے. اخلاقیات کی تعلیم تو مدرسوں سے ہوتی ہے, قرآن سے ہوتی ہے, حدیث سے ہوتی ہے. تو یہ جو مدرسے کھولے جاتے ہیں, خاص طور سے بنات کے بچیوں کے مدرسے, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کا نظام بالکل درست ہو جائے. مرد وہ کام نہیں کر سکتے بہت سی دفعہ جو ہماری یہ مائیں اور بہنیں کر لیتی ہیں اپنے بچوں کی تربیت کی شکل میں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام سنا آپ نے, بہت مشہور آدمی گزرے ہیں. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا, ماں نے تربیت کی. اور قصوں میں آتا ہے, ذمہ داری واقعات کی, صحت کی اور اس کی مورخین پہ ہے, لیکن واقعات میں آتا ہے کہ جب پیدا ہوئے ہیں تو حافظ تھے. کیسے تھے حافظ؟ حمل کے زمانے میں ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی, اور یہ سائیکولوجی میں بھی لکھا ہے, علم نفس میں لکھا ہے کہ بچہ سب کچھ سنتا ہے. 4 مہینے کے بعد چونکہ زندگی ڈال دی جاتی ہے تو بچہ سنتا ہے. تو ماں قرآن پڑھتی تھی حمل کے زمانے میں, تو یہ پیدا ہوئے تو ماشاءاللہ حافظ تھے, یعنی بڑے ہوئے تو ان کو حفظ کی ضرورت نہیں پڑی. اور اسی طرح تربیت کرتی رہی, جس کے باپ کا سایہ نہیں سر پر, ماں نے ایسی تربیت کی. تو جب اونچی تعلیم لینے کے لیے بغداد جانے لگے تو ماں نے ایک تاکید کی کہ بیٹا زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولنا. واقعہ بہت مشہور ہے. راستے میں جب چلے تو ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور پورے قافلے کو لوٹ لیا. اس بچے کے پاس بھی شیخ عبد القادر جیلانی, جو اس وقت عبد القادر تھے صرف, ایک ڈاکو آیا سردار. اس نے کہا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس دینار ہیں, 40 دینار سونے کا ہوتا ہے. کیا کہاں ہے؟ کہا یہاں پر میری ماں نے مجھے سل کے دیا ہے جیب کے اندر. سمجھا بچہ ہے ویسے بول رہا, چلے گئے. دوسرا آیا, اس نے بھی پوچھا بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہاں میرے پاس دینار ہے. غرض یہ کہ ایک پوچھتا رہا, جاتا رہا, کئی ڈاکو آئے پوچھتے رہے. تو ایک نے پوچھا کہاں ہے وہ دینار؟ تو بتایا کہ میرے یہاں پر میری ماں نے مجھے سل کے دیا ہے. تو ڈاکو نے کہا کہ تم نے اتنی محفوظ جگہ میں اس کو رکھا ہے, تم نے کیوں بتا دیا؟ کہ میری ماں نے مجھے چلتے وقت کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. تو ڈاکوؤں کا سردار, اس کا نام تھا احمد, وہ زاروں قطار رونے لگا, کہنا بیٹا میں بھی, میرا نام احمد ہے, حضور کا نام ہے احمد محمد, اور میں ان کی امت پہ ڈاکہ ڈالتا ہوں. مجھے تو کبھی بھی حضور کی یہ تاکید اور یہ وصیت یاد نہیں رہی, یہ چوری نہیں کرنی چاہیے, ڈکیتی نہیں کرنی چاہیے, لیکن تمہیں اپنی ماں کی یہ بات یاد ہے. آج ہم تمہارے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں, اور سارے کے سارے سچے پکے اللہ والے ہو گئے وہ. تو دیکھیں ماں کی ایک تربیت کا یہ اثر تھا. ایک معمولی سی بات, بہت بڑی بات ہے یہ, جھوٹ نہیں بولنا. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, مسلمان گناہ کرے گا, سب کچھ کرے گا. حدیث میں آتا ہے مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. ایک واقعے نے پورے ڈاکوؤں کی زندگی بدل دی, جو 50-60 سے بھی جن کی زیادہ تعداد تھی, اور ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ پر سب نے توبہ کی اور اپنی آئندہ زندگی بہتر سے بہتر انداز میں گزارنے کی انہوں نے نیت کر لی پوری, اب پچھلی زندگی سے توبہ کی. تو دیکھیں ایک ماں کی تربیت کا اثر. ہماری یہ مائیں اور بہنیں زندگی کے ہر میدان میں بڑا انقلاب پیدا کر سکتی ہیں. آج دیکھیے پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے, ہماری مائیں بہنیں نہیں نکلتی, اور ہم نہیں نکالتے, ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں, لیکن حالات ایسے آ گئے
کہ ہماری ان پردہ نشی ماں اور بہنوں کو نکلنا پڑا اور دہلی میں، پٹنہ میں اور یو پی میں اور ملک کے مختلف شہروں میں نکلی ہوئی ہے پردے میں رہتے ہوئے، بہت سی ویسے بھی ہے پردے میں رہتے ہوئے اور اپنا احتجاج درج کروا رہی ہیں. تو ہماری ماں اور بہنیں کسی سے کم نہیں ہے کسی میدان میں. یہ اگر ہمت کر لیں اپنے گھروں میں دینی تعلیم پھیلانے کی، معاشرے کو بدلنے کی، تو مردوں سے زیادہ یہ کام کر سکتی ہیں. اور تاریخ اسلام اس پہ گواہ ہے. پوری تاریخ انہوں نے پلٹ دی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں اور ہزاروں لوگوں کو انہوں نے علم دین سکھایا، پڑھایا. اور اس دنیا سے جب رخصت ہوئی ہیں تو ہزاروں تابعین کو انہوں نے بہترین عالم بنا کے اپنے پیچھے یہ چھوڑ گئی ہیں. اور یہی مقصد تھا. اللہ کے رسول نے جو اتنی شادیاں کی، یعنی 11 تھی آپ کی، 2 کا انتقال ہو گیا تھا، 9 آپ کے بعد، یہ سب بہت دنوں تک زندہ رہیں. اور جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں، جو عورتوں کے مسائل ہیں، جو زندگی کے مسائل ہیں، جن کو وہ مردوں سے نہیں پوچھ سکتی، اس کا علم انہوں نے حاصل کیا امہات المومنین سے. اور پھر امت کو انہوں نے بہترین محدث، بہترین مفتی، بہترین عالم یہ بنا کر کے وہ لوگ گئیں. تو ان مدرسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر دین آ جائے. اور دین کے ساتھ ظاہر ہے کہ دین اگر صحیح طریقے سے آئے گا، کب آئے گا؟ جبکہ علم ہوگا. اور اگر علم نہیں ہوگا تو پھر ہم غلط طریقے سے سارا کام کریں گے، زندگی گزاریں گے غلط طریقے سے، نماز پڑھیں گے غلط طریقے سے، کوئی بھی کام کریں گے غلط طریقے سے. اس لیے جہاں بھی اس طرح کے ادارے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، ان کا ہر طرح سے تعاون کیجئے. تعاون 2 طرح سے کر سکتے ہیں آپ. مالی تعاون تو کرنا ہی چاہیے، لیکن اپنی اپنی بچیوں کو بھی بھیجیے. جہاں آپ کی 4 بچیوں میں سے 1 بچی، 2 بچیاں اسکول جاتی ہیں، تو آپ اپنے 1 بچی کو ادھر بھی بھیجیے. اور یہ مت سمجھیے کہ یہاں سے پڑھ کر کے کیا کریں گی، وہ نہیں، وہ بہت بڑا کام کریں گی. انشاءاللہ آپ کے گھر کے ماحول کو بدلیں گی. یہاں رہیں گی آپ کے گھر میں، وہاں کے ماحول کو بدلیں گی. اپنے سسرال جائیں گی، وہاں کے ماحول کو بدلیں گی. ہر جگہ لڑکوں کا ہے مدرسہ، اس کے بارے میں بات کرنا صحیح بنیاد جو ہے لڑکوں کا. ہاں، تو مدرسے بہرحال یہ دونوں ہی مفید ہیں، لڑکوں کے بھی اور لڑکیوں کے بھی. اب دیکھیں جگہ جگہ اسکول کھلے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ضرورت ہے، تو مدرسوں کی بھی ضرورت ایسی ہی ہے. بلکہ مدرسوں کی ضرورت تو زیادہ ہے، کیونکہ یہ ہمارے دین کے لیے بھی ضروری ہے اور ہمارے دنیا کے لیے ضروری ہے. صحیح زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے پاس دینی تعلیم ہو. اور وہ دینی تعلیم چاہے لڑکوں کے مدرسوں کا ہو، چاہے لڑکیوں کے مدرسوں کا ہو، ان کی آپ ہر طرح سے ان کا تعاون کیجئے. میں نے بتایا تعاون ایک تو مالی ہے اور وہ ہر ایک کو کرنا چاہیے. یہ پیسے آپ کے محفوظ رہ جائیں گے بینک بیلنس کی شکل میں. ہم اور آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تھوڑی دیر میں ٹوائلٹ جا کر کے ختم ہو گیا وہ. لیکن جو دوسروں کو کھلا دیا، جو دوسروں کو پہنا دیا، وہ آپ کا بیلنس کی شکل میں بینک کے اندر محفوظ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں. اس کو بالکل برباد نہ سمجھے. آپ 1 پیسہ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کو 10 پیسے دے گا. 10 کو بڑھا کر کے 70 دے گا، 70 کو بڑھا کر کے 700 نیکیوں تک کا وعدہ ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اور اللہ جسے چاہتا ہے، جسے چاہے گا، اس کا کئی گنا عطا فرمائے گا. تو چاہے یہ مدرسے لڑکیوں کے ہوں یا لڑکوں کے ہوں، ان دونوں کا تعاون کیجیے. اور ماشاءاللہ میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں. میں نے سعودیہ میں ہمارے مولانا سراج صاحب جامع ازہر میں پڑھ چکے ہیں، مصر کے اندر. میں بھی مکے میں تھا، مکہ یونیورسٹی میں. وہاں ہمیں حکومت وظیفہ دیتی تھی، بہت اچھی رقم ہوتی تھی وہ. لیکن وہ سعودی حکومت ہے، شاہی حکومت ہے، مالدار حکومت ہے، پٹرول ہے ان کے پاس. اور ہندوستان میں لاکھوں مدرسوں کو چلا رہے ہیں مسلمان. آپ چلا رہے ہیں. آپ کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ والے نہیں ہیں. 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، 1000، 2000، اس چھوٹی چھوٹی رقم سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی برکت دی ہے کہ آپ صرف آندھرا میں چلے جائیں، ہزاروں مدرسے ہیں، لڑکیوں کے بھی لڑکوں کے بھی. یو پی میں چلے جائیں، صرف یو پی میں 40,000 سے زیادہ بڑے مدرسے ہیں. دارالعلوم دیوبند، ان کا خرچہ 1.5 کروڑ سے اوپر کا ہے سالانہ. 1.5 کروڑ سے اوپر کا بجٹ ہے اس کا، 4 کروڑ ہے بلکہ. یہ سب کون پورا کر رہا ہے؟ کسی پہ اعتماد نہیں.
بلکہ دارالعلوم دیوبند کی وصیت میں لکھا ہوا ہے کبھی بھی کسی حکومت اور کسی شخصیت کے اوپر جس دن اس ادارے کا بھروسہ ہو جائے گا یہ ادارہ ختم ہو جائے گا. تو عوامی چندوں پہ ہندوستان کے مسلمان بہت حوصلہ والے ہیں, بہت دلدار ہیں, دیندار بھی ہیں ماشاءاللہ اور دل والے بھی ہیں. اپنی چھوٹی چھوٹی رقموں سے اتنے بڑے بڑے ادارے چلاتے ہیں, گاؤں گاؤں میں, شہروں میں, اسٹیٹ میں, پورے ملک کے لیول پر کتنے مدرسے ماشاءاللہ ہندوستان کے لوگ چلا رہے ہیں. آپ بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو, تعاون کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ, اور دونوں جہاں میں آپ کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دے. میں مبارکباد دیتا ہوں مولوی محبوب سبحانی کو کہ ماشاءاللہ انہوں نے یہاں یہ ادارہ بھی چلا رہے ہیں اور ایک دوسرے ادارے کی انہوں نے بنیاد رکھنے کی ہمت کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید حوصلہ دے. ذمہ دار آپ ہیں اور لڑکوں کے مولانا ذمہ دار ہے ماشاءاللہ, ان کا ہر طرح سے تعاون کیجیے. اللہ تعالیٰ ان سبھی حضرات کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.